بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے واٹس ایپ پہ ایک سائل نے مجھے ایک بخاری شریف کی حدیث پاک بھیجی اور بڑی پریشانی کی حالت میں وہ سوال کرتا ہے کہ علامہ صاحب میں نے یہ حدیث پڑھی ہے جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنے وساوس کسی کو بتاتا ہے اس کو گناہ ہوتا ہے، تو کیا ہمیں اپنے وساوس کا سوال آپ سے نہیں کرنا چاہیے؟ اور کافی پریشانی کی حالت میں اس نے یہ سوال کیا۔ وہ حدیث پاک بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کا صحیح معنی صحیح مفہوم بھی رکھیں گے، اور اس کے بعد جو وساوس کا سلوشن ہے وہ بھی رکھیں گے۔ حدیث پاک دیکھتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 2528۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تکلم۔ یعنی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا جب تک انہیں زبان پہ نہ لائیں۔ اب اس حدیث کو ایک عام بندہ جب پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ تاثر اٹھتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے وساوس کو معاف کیا ہے جب تک کہ وہ انہیں زبان پر نہ لائیں یا جب تک ان پر عمل نہ کریں۔ تب انہیں لگا کہ شاید جب ہم وساوس کو زبان پہ لے کے آتے ہیں اور کسی عالم دین سے سوال کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے قابل گرفت ہے اور اس پر ہمیں عذاب ہوگا۔ حدیث پاک کی صحیح شرح اور وضاحت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے دراصل اس حدیث پاک میں اسلام کی وسعت کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی رخصت کو بڑے وضاحت سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دل میں اٹھنے والے وسوسوں پر معافی کا اعلان کیا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے دل میں جب تک وساوس آتے رہیں، وہ چاہے پاکی ناپاکی کے حوالے سے ہوں، چاہے مذہب کے حوالے سے ہوں، اللہ تعالیٰ کے متعلق ہو، نبی پاک علیہ السلام کے متعلق ہو، اسلام کے حوالے سے ہو یا عام زندگی کے حوالے سے ہوں، کفر و اسلام کے حوالے سے ہو، ایمان کے بارے میں ہو، کسی بھی قسم کے وساوس جب تک ہمارے دل کا حصہ ہیں، جب تک ہمارے دل میں وہ آ رہے ہیں ہم اس سے پریشان ہو رہے ہیں، اس پر ہماری کوئی گرفت نہیں ہے، کیونکہ دل میں وساوس تو شیطان کی طرف سے عمومی طور پر ڈالے ہی جاتے ہیں۔ تو دل میں وساوس آنے پر کوئی گرفت نہیں ہے جب تک کہ بندہ ان وساوس کو زبان پہ نہ لے آئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان نے وسوسہ دیا کہ تم کفر کہو، اور انسان نے سوچے سمجھے بغیر یا اس بات کو جانتے ہوئے کہ کفر برا ہے، اس نے کفریہ کلمات زبان سے ادا کر دیے اور بار بار اس کو ادا کیا، تو ظاہر ہے کہ اب وہ کفریہ کلمات زبان سے ادا کر رہا ہے تو اس پر اس کی گرفت ہے۔ اسی طریقے سے شیطان نے کہا کہ تمہارا تو وضو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، تم ایک کام کرو بغیر وضو کے نماز پڑھ لو، غسل نہیں ہو سکتا تم بغیر غسل کے نماز پڑھ لو۔ اب اس نے اس وسوسے پر عمل کیا اور ناپاکی کی حالت جنابت میں نماز پڑھنے لگا۔ یہ وہ صورت ہے کہ وسوسے کو زبان پہ لے آیا، یعنی کفریہ کلمات ادا کر دیے، یا اس پر عمل کر لیا، جیسے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لی، اور اسی طریقے سے جیسے شیطان نے وسوسہ دیا اور دل میں ڈالا کہ تم بت کو سجدہ کرو، اس نے معاذ اللہ کسی نے بت کو سجدہ کر دیا۔ یہ وہ صورتیں ہیں جس پر گرفت ہے، لیکن ایک مسلمان سے بعید ہے کہ وہ اس طرح کی حرکات کرے۔ لوگ تو بہت زیادہ ڈرتے اور گھبراتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہو، جس سے اللہ ناراض ہو، جس سے ہم اسلام سے نکل جائیں، بھلا کیوں کر وہ ان پر عمل کریں گے۔ اس لیے بالکل ریلیکس رہنے کی ضرورت ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وساوس جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ کتنے ہی کثیر کیوں نہ ہوں، ان پر کوئی گرفت نہیں ہے، کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں۔ اور جب تک ہم ان وساوس کے حوالے سے کسی کے ساتھ شیئرنگ نہیں کرتے ہیں، کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، تو ہمارا تو کام ہی دن رات ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، ان کو ڈیل کرنا ہے، ان کو بتانا سمجھانا، ان کا علاج کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جب ان وساوس کو اپنے دل کے اندر دفن کر کے رکھتے ہیں اور کسی کے ساتھ شیئرنگ نہیں کرتے ہیں، یہ وساوس ان کی خودکشی کا باعث بن جاتے ہیں۔ دل اتنا گھبراتا ہے، اتنی بے چینی، اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے لا علمی کی وجہ سے کہ انسان کو لگتا ہے کہ شاید میں بہت ہی غلط کر رہا ہوں، وہ خودکشی کر لیتا ہے، یا اس کو لگتا ہے شاید اب میرا کبھی علاج ممکن نہیں ہے، وہ خودکشی کے بارے میں سوچنا شروع ہو جاتا ہے اور خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے۔ وساوس کو شیئر کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا، کسی کو بتانا بہت ضروری اہم ہے،
آپ ہماری یوٹیوب پہ جائیے، وہاں میں نے ایک باقاعدہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے وساوس ہمیں بتائے، ہم نے ان کا علاج کیا، انہوں نے اپنے تاثرات دیے، دیکھیے انہوں نے ہمیں اپنے وساوس بتائے تو ان کا علاج ہوا نا، نہ وہ ہم سے رابطہ کرتے، نہ ہمیں ان کا علم ہوتا، نہ ان کا علاج ہوتا، تو کیسے ایک جو ہمارے سینے کے اندر طوفان چل رہا ہے وہ ہمیں تب تک نہیں پتہ چلے گا جب تک آپ وہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کریں گے۔ تو عالم دین کو بتانا، ہاں عالم دین کو بتائیے، جیسے ہم آپ کے پاس میسر ہیں، اویلیبل ہیں، آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے افراد کے ساتھ شیئر کیا، کسی دوست کے ساتھ شیئر کیا، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، رشتہ دار مذاق اڑاتے ہیں، وہ اس وجہ سے ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں، پھر شیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس ڈر کی وجہ سے کہ لوگ اب ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ تو ہمیشہ کسی بھی فیلڈ کے ماہر سے رابطہ کیا جاتا ہے، عام پبلک سے شیئر نہ کریں، آپ شیئر کریں جو اس فیلڈ کا ماہر ہے۔ نیچے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اگر آپ کسی بھی قسم کے وساوس کا شکار ہیں، وہ چاہے پاکی ناپاکی کے حوالے سے ہے، وہ طلاق دینے کے حوالے سے ہے، وہ مذہب کو لے کے ہے، وہ عام زندگی کو لے کے ہے، فوراً اپنی جو کنڈیشن ہے وہ ہمیں واٹس ایپ کریں تاکہ اس کے حوالے سے آپ کا علاج شروع کیا جائے۔ الحمدللہ اب تک بے شمار لوگ شفا کو پہنچ چکے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اگر آپ کسی بھی قسم کے وسوسے کا شکار ہیں، ذہنی کرب اور اذیت کا شکار ہیں، اللہ آپ کو اس اذیت سے باہر نکالے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو سکون فراہم کرے، آپ کی زندگی کے اندر برکات عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔